تمامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے سورۃ فاتحہ اور سورۃ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور مداح اہل بیت شاعر آل عبا جناب عبداللہ مظفر صاحب کی روح پرفتوح کو ایصال فرما دیں۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ۔ گزارش ہے مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہا کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات نظر فرما دو۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم
وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولایتهم وعظمتهم وعطشهم اجمعین من لیلنا هذه إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صلوات بھیج دیں بآواز بلند. بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بتول عذرا حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. ایک اور صلوات کی گزارش ہے. بی بی سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے طوفانوں سے بھری ہوئی اس کائنات میں، ابو بھائی فقرہ نیئر بھائی فقرہ نازل کرتا ہوں، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے طوفانوں سے بھری ہوئی اس کائنات میں ہم جیسے کمزور بازو رکھنے والوں کو، جنہیں پیراکی بھی نہ آئے، فرش عذاب پر بلا کے کشتی نجات میں بٹھا دیا. اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ان عظیم بارگاہوں کی شکل میں کبھی فرش عزا، کبھی فاطمان، کبھی کاظمین، کبھی نجف، کبھی خراسان،
کبھی کربلا، ان شکلوں میں ہمیں توفیق زیارت دے کے دنیا کے دوزخ میں رہتے ہوئے جنت میں آنا جانا سکھا دیا۔ یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان پر، اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا۔ جن مرحوم مغفور کے دیسے کی مجلس ہے، ڈاکٹر عبداللہ مظفر صاحب کیا مومن خاص تھے اور کیا بندے نیک تھے، اور خدا نے کیا زبان میں اثر دیا تھا اور کیا ہاتھوں میں شفا دی تھی اور کیا دل میں نور ایمان عطا فرمایا تھا کہ ان کے عزیز ہمارے مائل بھائی شاعر اہل بیت یہ بیٹھے ہوئے ہیں، جانتے ہیں کہ نرسنگ ہوم اور اس کی مصروفیات کے باوجود کوئی کہہ بھر دے کہ ہمارے یہاں مجلس ہے تو شریک ہوتے تھے، کوئی کہہ دے کہ پڑھ دیجئے تو مولا کی مدح میں منبر پہ آ جاتے تھے۔ ایسا عشق کیا فرش عزا سے کہ دم بھی نکلا تو فرش عزا پر، ایسی محبت کی فرش عزا سے، اور ایسا عشق کیا فرش عزا سے کہ اس دنیا سے گئے بھی تو فرش عزا سے گئے۔ مجلس حسین میں شریک تھے، بس کیا نصیب پایا، فرش عزا پہ بیٹھے تھے، یوں کہوں ایک جنت میں بیٹھے تھے دوسری جنت میں چلے گئے۔ مرحوم کے بلندی درجات کے لیے مل جل کے بلند ترین صلوات نظر فرما دیں۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ تو دیکھیے بعض چیزیں ہوتی ہیں، آج جو جہاں بھی مصروف ہے وہ مصروف عبادت ہے۔ بس مختصر لفظوں میں ہم نے یہ بات کہہ دی، اور ہمارے نیر بھائی مسلسل اس موضوع پر گفتگو کرتے آئے ہیں۔ تو آج جو جہاں بھی مصروف ہے وہ مصروف عبادت ہے، چاہے تولا ہو، ہائے 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 نعرہ حیدری، تو جو دیواروں سے لگے بیٹھے ہیں، دیواریں تو ٹھنڈک کے موسم میں ٹھنڈی ہوں گی تو پشت میں تکلیف نہ ہو جائے، اس وجہ سے اگر ذرا سا زحمت فرمائیں، حالانکہ بارش کی بوندیں ہماری زبان سے ٹپک رہی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اثر انداز بھی ہو جائیں، تو توجہ رکھیے گا بہت مختصر سے وقت میں، کیونکہ آپ کے دو مہمان اور عزیز نوحہ خانوں کو آپ کی خدمت میں آئیے، تشریف لائیے۔ نوحہ خانی فرمانی ہے سفیر عزا مقبول بارگاہ مولا جناب امیر حسن عامر صاحب اور
نوحہ خان کربلا برادر خرد میثم کاظمی صاحب، یہ دونوں افراد نوحہ خانی فرمائیں گے۔ تو میں آج اپنا وقت بھی اپنے دونوں برادران کے سپرد کرتا ہوں، بہت ہی مختصر سے وقت میں گفتگو کر کے۔ دیکھیے، موت ایک ایسی حقیقت ہے، میری طرف دیکھیے گا، موت لغت شریعت کی ایک ایسی حقیقت ہے جیسے نماز حقیقت، جیسے قیامت حقیقت، جیسے نبوت حقیقت، جیسے امامت حقیقت، جیسے جنت حقیقت، ویسے ہی لغت دین میں ایک لفظ ہے موت۔ موت کی بھی ایک حقیقت ہے، لیکن باقی حقیقتوں میں اور اس حقیقت میں ایک فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس حقیقت کو وہ بھی مانتا ہے جو کسی حقیقت کو نہیں مانتا۔ ہائے 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 ہائے، جو کسی حقیقت کو نہیں مانتا وہ بھی اس حقیقت کو مانتا ہے، یعنی جو کسی کو نہ ماننے کی قسم کھا کے پیدا ہوا ہے وہ بھی مانتا ہے کہ موت آئے گی۔ تو میاں موت آئے گی تو اب عالم اسلام سے پوچھیں کہ موت آئے گی تو پھر ہوگا کیا؟ ان کا پھر قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے اور وہاں ہوگا حساب کتاب۔ توجہ، قیامت کے دن حضور اٹھائے جائیں گے، وہاں ہوگا حساب کتاب۔ تو ابھی سلائے جائیں گے، قیامت میں اٹھائے جائیں گے۔ کہاں؟ تو دیکھیے، جہاں بہت سی شرعی لفظیں ہیں وہیں ایک لفظ قیامت ہے، اور ہمارے عہد میں عامر بھائی، نیر بھائی، ہمارے عہد میں یہ لفظ جو قیامت ہے یہ قیامت بن گیا۔ صبح سے شام تک مسلمان اپنی زبان پر کم سے کم 10 دفعہ یہ لفظ لاتا ہے، قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے۔ میں کیا عرض کروں، کہیں کوئی واقعہ ہوا، قیامت آنے والی ہے۔ سونامی آ گئی، قیامت آنے والی ہے۔ طوفان آ گیا، قیامت آنے والی ہے۔ ارے گیس سلنڈر کے دام بڑھ گئے، واہ 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 واہ، گھر میں ذرا سی ناچاقی ہو گئی، ارے قیامت کے آثار ہیں، قیامت آنے والی ہے۔ صبح سے شام تک سنتے سنتے کان پک گئے، قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے۔ ابھی ہوش کے ناخن لو، ابھی قیامت کہاں آنے والی ہے؟ پہلے امامت آئے گی، پھر قیامت، پہلے امامت پھر قیامت۔ یہ اور بات کہ امامت کا آنا ہی تمہارے لیے تیار ہے۔ نوجوانوں، کیا آپ بھی نعرہ نہ لگاؤ گے؟ امامت کا آنا ہی تمہارے لیے قیامت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب وہ آئیں گے تو پتہ چلے گا۔ وہ کہا ہماری فکر چھوڑیے، اپنی فکر کیجئے، ہماری فکر آپ چھوڑیے۔ ہم جس مٹی کے بنے ہیں نا، ہمیں دنیا میں کہیں بھی دفنا دو گے، اندر ہی اندر کربلا پہنچ جائیں گے۔ ہائے 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 ہائے، ہمیں کہیں بھی دفنا دو، ہم اندر ہی اندر کربلا پہنچ جائیں گے۔ انہیں کہیں بھی دفنا دو، ہائے ہائے ہائے، صلوات بھیجے بابا۔ آپ تو ایسے ڈرے جیسے واقعی آپ سے کہا گیا کہ دفنا دو۔ صلوات بھیجے بابا سے بلند۔ یا علی
چہرے کیسے کھلے ہوئے گلاب ہیں، کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں فرش ادا پر بیٹھے ہوئے، حوریں فدا نہ ہوں تو کیا ہو؟ ایک اپنے کو دیکھ لیجئے، ایک انہیں دیکھ لیجئے، آپ کے چہرے کا نور کیا ہے اور دشمن علی کے چہرے کی کیفیت کیا ہے؟ اجناک نقشے کا چاہے جتنا اچھا ہو علی کا دشمن، چہرے پر پھٹکار ہی برستی ہے، کیونکہ بغض علی یہ ایک ایسی پھٹکار ہے کہ جس سے چھٹکارا نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، تم بتاؤ بیٹے، جو شکلیں ہمیں اچھی نہیں لگتی وہ حوروں کو اچھی لگیں گی؟ ایک اور صلوات بھیج دیں بآواز بلند، اوفو، ایک اور صلوات بھیج دیں بآواز بلند۔ آپ ذرا غور فرمائیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو مجھے عرض کچھ اور کرنا تھا، یہ تو ایک جملہ معترضہ کے طور پہ 70,000 ممبروں سے جو کچھ کیا گیا ہے، تو یہ 2-4 منٹ گفتگو اس لیے ہوتی ہے کہ تاکہ کچھ تو ادھر سے جائے، تو باقی تو منہ انہی کو دکھانا ہے جن کا ممبر ہے، آپ کو تو منہ دکھانا نہیں ہے ہمیں، تو آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، باقی تو راضی انہیں کرنا ہے۔ تو دیکھیے قیامتوں کا قیامت آنے والی ہے، اب لفظ پہ گفتگو شروع ہوئی تھی، تو دیکھیے اگر ہم غور کریں تو نام بھی ایک لفظ ہی ہے، نام بھی ایک لفظ ہے، تو ہر گھر میں میری طرف دیکھیے گا، پلکیں نہ جھپکیں، ہر گھر میں، شہنشاہ صاحب نبی، ہر گھر میں ہر بچے کے عموماً 2 نام تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، گھر میں پکارنے کا کچھ اور آن پیپر کچھ اور، پکارنے کا کچھ بھی ہو سکتا ہے، چنٹو منٹو ببلو شبلو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہوتا ہی ہے، اس میں کوئی مسکرانے کی بات نہیں ہے، تو ہوتا ہے، لیکن جو لکھا جائے گا وہ غلام حسین، غلام علی، غلام مصطفیٰ، تو یہ نام کاغذ پہ لکھا جائے گا، تو پکارنے کا نام عموماً کچھ اور ہوتا ہے اور لکھا جانے والا نام کچھ اور ہوتا ہے۔ اس کی شرعی دلیل آپ پوچھیں گے تو شرعی دلیل جیسے شہر مکہ ہے تو ارض مکہ کے کئی نام پائے جاتے ہیں، جیسے بطحا بھی اسی کا نام ہے، اسی لیے پیغمبر کو بطحی کہا جاتا ہے، تو مکہ بھی اسی کا نام ہے، بکہ بھی اسی کا نام ہے، ام القریٰ بھی اسی کا نام ہے، تو یہ سارے نام، تو اتنے نام کیوں ہوتے ہیں کہ اصل میں جیسی صفت ویسا نام، اور جتنی صفتیں نہیں، جتنے کمالات اتنے نام، تو ہر نام ایک کمال کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہوتا ہے، تو جس طرح سے ہر بچے کے 2 نام، جس طرح سے مکے کے بہت سے نام، اسی طریقے سے یہ جس قیامت کا شور مچا رہی ہے دنیا، اس قیامت کے بھی کئی نام ہیں، واہ 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 واہ، اس قیامت کے بھی کئی نام ہیں، جیسے قیامت کو فقط یوم القیامہ نہیں کہا گیا، یوم الجزا یہ بھی قیامت کو کہا جاتا ہے، یوم الحساب یہ بھی توجہ، یہ بھی قیامت کو کہا جاتا ہے، یوم القیامہ یہ بھی قیامت کو کہا جاتا ہے، لیکن جہاں یوم القیامہ اس کا نام، جہاں یوم الحساب اس کا نام، جہاں یوم الجزا اس کا نام، وہیں اس کا ایک نام اور بھی ہے، یوم المسابقہ۔ اب اہل علم تشریف فرما ہے، نوجوانوں خاص طور سے بیاض دل پر آپ لکھیے گا، بزرگوں کے علم میں تو سب ہے، آپ لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، یوم المسابقہ یعنی
فضیلتوں کے اظہار کا دن. بھئی آپ کی فضیلت کیا ہے؟ ہماری تو فضیلت یہ جیسے مسابقہ قرات ہوتا ہے نا رمضان میں، مسابقہ قرات، تو یوم المسابقہ یہ فضیلتوں کے اظہار کا دن. تو اب میں یہاں پہ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ روز قیامت یوم جزا تو علی والوں کے لیے ہوگا، یوم سزا ان کے دشمنوں کے لیے ہوگا، یوم الحساب سب کے لیے ہوگا، لیکن کم سے کم یوم مسابقہ ہمارے لیے تو نہیں ہے. دیکھیے، اس لیے کہ ہم اتنے بڑے نہیں ہیں کہ محشر میں کھڑے ہو کے ہم اپنی فضیلت سنائیں. وہ تو سنائیں، ہم تو وہاں انتظار میں کھڑے ہوں گے کہ ایک نظر حسین کی ماں ادھر دیکھ لے اور ہماری نجات ہو جائے. تو ایسی صورت میں یوم مسابقہ ہمارے لیے نہیں ہے، کسی اور کے لیے ہے. معلوم ہے وہ کوئی خاص گروہ ہے جس کے لیے قیامت کا دن یوم مسابقہ ہے. تو وہ خاص گروہ کون سا ہے ڈاکٹر صاحب؟ وہ خاص گروہ کون سا ہے جس کے لیے قیامت کا دن یوم مسابقہ ہے؟ علماء سے پوچھا تو علماء نے فرمایا قیامت کا دن یوم مسابقہ امتوں کے لیے نہیں ہے، نبیوں کے لیے ہے. واہ 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 واہ، امتوں کے لیے نہیں ہے، نبیوں کے لیے. کیا مطلب؟ شعراء ذوی احترام بیٹھے ہوئے ہیں، بات عرض کر رہا ہوں. مطلب کا مطلب یہ ہے کہ امتوں کے فیصلے ہو چکے ہوں گے. اب یہ کھڑی ہوگی صف انبیاء از آدم تا عیسیٰ، ادھر بلندی پہ ہوگا ایک مسند نور، مسند نور ہوگی، اور اس پر جلوہ فگن کون ہوگا؟ فاتح خیبر. اللہ اکبر. تو یہ صف انبیاء، یہ مسند نور پر جلوہ فگن فاتح خیبر. اللہ آواز دے گا، اے میرے انبیاء دیکھو آج کا دن آپ کے لیے یوم مسابقہ ہے. کیا آپ تیار ہیں کہ اپنی فضیلتیں بیان کریں؟ انبیاء آواز دیں گے، معبود جو تیرا حکم ہم اس کے لیے حاضر ہیں، کیونکہ سب کچھ تیرا ہی عطا کیا ہوا ہے. اللہ کہے گا تو پھر آدم سب سے پہلے نبی تم ہی ہو، آؤ بتاؤ کیا فضیلتیں ہیں تمہاری. آدم توجہ چاہ رہا ہوں، پل کے نہ جھپکے، بازوؤں کی مچھلیوں کو جگائے رکھیے گا. آدم سب سے نکلیں گے، حضور کبریا آئیں گے، جناب الہ میں آئیں گے، اور آن کے کہیں گے معبود فضیلتیں بتاؤں؟ کہاں بتاؤ؟ آدم کہیں گے پروردگارا پہلی فضیلت تو یہ ہے خلیفۃ اللہ ہوں. اللہ کہے گا ٹھیک ہے آدم فضیلت سناؤ. واہ 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 واہ، آدم فضیلت سناؤ. معبود خلیفۃ اللہ ہوں، فضیلت سناؤ. صفی اللہ ہوں، فضیلت سناؤ. بربنائے علم مسجود ملائکہ ہوں. اللہ آواز دے گا آدم یہ تو سب ٹھیک ہے، فضیلت سناؤ. آدم آواز دیں گے پروردگارا یہ تو بتا کوئی معیار بھی بنایا ہے تو نے؟ کس معیار کی فضیلت سننا چاہتا ہے؟ واہ 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 واہ. اللہ اشارہ کرے گا معیار وہ ہے علی. علی جیسی فضیلت ہو تو مجھے سناؤ. آدم علی مرتضیٰ کو دیکھیں گے، دو قدم پیچھے ہٹیں گے، کہیں گے پروردگارا یہ ہیں، میں ہوں، یہ میرے بس میں نہیں کہ میں ان کی جیسی فضیلت سناؤں. اللہ کہے گا کیوں؟ آدم کہیں گے اس لیے کہ میں ٹھہرا تراب، علی ہے ابو تراب. میں ٹھہرا تراب، آدم ہے، علی ہے، ابو تراب. سبحان اللہ. میں ٹھہرا توبہ کرنے والا،
علی ہیں توبہ کے قبول کروانے والے، انہی کا وسیلہ تو آدم کی توبہ کو قبول کروا رہا ہے۔ کہ کہاں یہ، کہاں میں؟ اللہ کہے گا ٹھیک ہے آدم آپ ادھر تشریف لے آئیے۔ آدم ادھر آ گئے، اللہ آواز دے گا نو آئیے، آئے نو، نو ذرا اپنی فضیلت سنائیے۔ نوح نے آواز دی پروردگارا میری پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ میں آدم ثانی، آئیے شبیر صاحب، میری پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ میں آدم ثانی۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے فضیلت سناؤ۔ کہ دوسری فضیلت یہ ہے کہ میں نے اپنی طویل زندگی تیری راہ میں پتھر کھا کھا کے دین کی تبلیغ میں بسر کی۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے فضیلت سناؤ۔ جناب نوح آواز دیں گے پروردگارا میں تیرا بندہ خاص، تو یہ فضیلت کچھ اور سناؤ۔ آخر کو جناب نوح کہیں گے پروردگار میں تیرے حکم سے امت کے لیے کشتی نجات بنانے والا۔ بس میرے مولا کے چاہنے والے تیار ہو کے بیٹھے، میں تیرے حکم سے امت کے لیے کشتی نجات بنانے والا۔ اللہ کہے گا نو کچھ اور سناؤ۔ نو بھی وہی کہیں گے پروردگارا اب کیسی فضیلت سناؤ، تو نے جو فضیلتیں دی وہ میں نے بیان کر دی، اب تو بتا کیسی فضیلت سننا چاہتا ہے۔ اللہ اشارہ کرے گا علی جیسی فضیلت سناؤ۔ نو دیکھیں گے آواز دیں گے پروردگارا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ کہے گا کیوں؟ نو کہیں گے علی علی ہیں، میں ہوں، میں ان کی جیسی فضیلت کہاں سے لاؤں؟ کیونکہ میں تو ہوں کشتی بنانے والا، یہ ہے کشتی بچانے والے۔ آئے 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 آئے، واہ 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 واہ، میں ہوں کشتی بنانے والا، یہ ہے کشتی بچانے والے، میں ان کی جیسی فضیلت۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے نوح آپ بھی ادھر آ جائیے۔ ابراہیم تشریف لائے، ابراہیم آواز دی پروردگار حکم کذرا فضیلتیں سناؤ اپنی۔ ابراہیم نے اپنی فضیلت سنانا شروع کی۔ پروردگارا تیرا نبی کہ ٹھیک ہے فضیلت سناؤ، تیرا رسول فضیلت سناؤ، صاحب شریعت فضیلت سناؤ۔ کچھ عرض کر رہا ہوں آقا کے چاہنے والوں، ایک ایسی بات کہی تیرا دوست، اب اس کے بعد کیا ہے بھئی؟ اللہ کا دوست خلیل اللہ، تو اب اس کے بعد کیا ہے؟ پھر بھی اللہ نے کہا فضیلت سناؤ کہ تیرے عشق میں اپنی اولاد کو مینا تک چھری کے ساتھ لانے والا، تو وہ تو ٹھیک ہے فضیلت سناؤ۔ آخر میں ابراہیم نے آواز دی پروردگارا تیرا کعبہ بنانے والا۔ ہائے ہائے ہائے، تیرا کعبہ بنانے والا۔ اللہ نے کہا ابراہیم کچھ اور۔ ابراہیم نے کہا معبود اب کیا سننا چاہتا ہے؟ کہ علی جیسی کوئی فضیلت معبود یہ میرے بس میں نہیں، علی علی ہے، میں ہوں۔ اللہ کہے گا کیوں؟ ابراہیم کہیں گے اس لیے کہ میں ہوں کعبہ بنانے والا، علی ہے کعبے میں۔ نوجوانوں نعرہ تو لگاتے رہیں۔ یار یہ ٹھنڈک اور یہ پسینہ دیکھ رہے ہیں، پہلے مولا کی محبت میں اور پھر آپ کی ضیافت سماعت کے لیے کہ میں کعبہ بنانے والا، یہ کعبے میں آنے والے تو کہاں یہ اور کہاں میں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے ابراہیم آپ بھی تشریف لے آئیے۔ تو اب کون کون آ گیا سجاد؟ جناب آدم آ گئے، جناب نوح آ گئے اور جناب ابراہیم آ گئے۔ اب دیکھیے مرحلہ طویل نہیں کروں گا، گفتگو سمیٹ رہا ہوں محل بھائی۔ اللہ نے کہا موسیٰ، نوجوانوں اگر میں پڑھ سکا
تو انشاءاللہ پورا وجود مسکرائے گا آپ کا، ورنہ یہ کہ یہ میری خامی ہوگی کہ میں عرض نہیں کر سکا۔ موسیٰ، ہاں معبود، آؤ ذرا بتاؤ اپنی فضیلتیں۔ موسیٰ آواز دیں گے پروردگارا میری پہلی فضیلت میں ہوں کلیم اللہ، تجھ سے میں نے کلام کیا۔ اللہ نے کہا فضیلت سناؤ۔ میں صاحب توریت، مجھ پر تیری جانب سے کتاب نازل ہوئی۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے فضیلت سناؤ۔ میں کوہ طور تک جانے والا ہوں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے فضیلت سناؤ۔ موسیٰ ایک ایک فضیلت سنا رہے ہیں، آخر میں کہا پروردگارا میں فرعون کو ہرانے والا، میں فرعون کو ہرانے والا۔ اللہ نے کہا کچھ اور سناؤ۔ میں نیل میں رستہ بنانے والا۔ اللہ نے کہا فضیلت سناؤ فضیلت۔ بیت مکہ موسیٰ نے کہا پروردگارا میں ہوں صاحب عصا۔ واہ واہ، میں تو سمجھتا تھا کہ اگلا حصہ آپ تک خود پہنچ جائے گا اور شاید پہنچ گیا ہو۔ میں ہوں صاحب عصا کہ تو نے مجھے معجز نما عصا دیا۔ اللہ نے کہا موسیٰ فضیلت سناؤ۔ موسیٰ نے کہا معبود اب کس معیار کی فضیلت؟ کہا علی جیسی۔ موسیٰ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، علی علی ہے، میں ہوں۔ اللہ نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ معبود تو نے تو مجھے دیا عصا، علی کو دی ذوالفقار۔ تو نے مجھے عصا دیا، علی کو ذوالفقار دی۔ تو آدم نے کیا کہا؟ میں تراب۔ واہ 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 واہ۔ نوح نے کیا کہا؟ میں کشتی بنانے والا، یہ کشتی بچانے والے۔ ابراہیم نے کیا کہا؟ میں کعبہ تعمیر کرنے والا۔ موسیٰ نے کیا کہا؟ میں صاحب عصا، علی صاحب ذوالفقار۔ اور دونوں میں بنیادی فرق یہ کہ عصا نسلوں کو دیکھ کے نہیں چلتا۔ ہائے 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 ہائے، لیکن ذوالفقار نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہے۔ اچھا تو یہ اب گفتگو تو طویل ہے مگر سمیٹ دی بات۔ تو آدم ہو گئے، نوح ہو گئے، بیٹے حضور موسیٰ ہو گئے، ابھی وہ نہیں، بہنی پہ تو بات ہے، سب ادھر آ گئے۔ ارے وہ وہی جو بات چل رہی تھی۔ تو یہ نیر بھائی کا خاص کیلنڈر ہے جس سے گفتگو ہو رہی۔ اللہ نے آواز دی بھائی عیسیٰ، وہ بات اسی پہ تمام ہے۔ عیسیٰ ذرا آؤ، عیسیٰ عیسیٰ ذرا بتاؤ اپنی فضیلتیں۔ عیسیٰ نے کہا معبود تیرا نبی کا فضیلت سناؤ۔ آواز دی معبود عرش سے جنت سے کھانے منگانے والا تیرے حکم سے کا فضیلت سناؤ۔ عیسیٰ نے کہا معبود تیری دی ہوئی قوت سے مردے جلانے والا کا فضیلت سناؤ۔ عیسیٰ نے کہا پروردگارا بیماروں کو شفا دینے والا فضیلت سناؤ۔ عیسیٰ نے کہا معبود صاحب انجیل فضیلت سناؤ۔ گھبرا کے عیسیٰ نے کہا پروردگارا کوئی معیار بھی معین ہے کہ اس معیار کی فضیلت ہو؟ سب کچھ تو سنا دیا۔ اللہ نے کہا علی جیسی فضیلت سناؤ۔ عیسیٰ نے دیکھا، آواز دی پروردگارا یہ میرے اختیار میں نہیں، علی علی ہے، میں ہوں، کہاں یہ کہاں میں ان کی جیسی فضیلت کہاں سے لاؤں؟ اللہ نے کہا کیوں؟
عیسیٰ نے کہا اس لیے کہ یہ جس ملکہ کے شوہر ہیں میں اس کی کنیز کا بیٹا ہوں۔ ابھی قبلہ و کعبہ کی تقریر شہزادی سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہو رہی تھی، متصل ہو گئی بات کہ یہ جس ملکہ کے شوہر ہیں میں اس کی کنیز کا بیٹا ہوں۔ کہاں یہ، کہاں میں؟ تو میں ان کی جیسی فضیلت نہیں سنا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زہرا کے کفو، میں مریم کا پسر۔ اب میں اس مجمع سے پوچھتا ہوں، خدائے حسین کا واسطہ، گفتگو 4 سے 5 منٹ میں، حد ہے 10 منٹ میں تمام۔ میں انصاف چاہتا ہوں، غور سے سنیے گا اور جواب دیجیے گا۔ عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ زہرا کے شوہر، میں مریم کا بیٹا۔ میں اگر آپ سے پوچھوں، بیٹے تم سے اگر میں پوچھوں کہ تم کس کے بیٹے ہو تو کس کا نام لوگے؟ اپنے والد کا نام لوگے نا جی؟ اگر یہ پوچھا جائے آپ کس کے پسر ہیں تو آپ باپ کا نام لیں گے نا۔ تو ساری دنیا جب باپ کا نام لے رہی ہے تو عیسیٰ ماں کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ عیسیٰ ماں کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ اجی انہوں نے کہا اتنے دنوں سے آپ مجلسیں پڑھتے ہیں، یہ بھی نہیں پتا آپ کو عیسیٰ کے باپ تھے کہاں جو باپ کا نام لیتے؟ عیسیٰ کے باپ تھے کہاں جو باپ کا نام لیتے؟ پھر ان کا کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوا۔ اچھا تو یہ اللہ کی قدرت کاملہ تھی کہ اس نے عیسیٰ کو، اب میدان محشر یوم مسابقہ ہے، تو یہ قدرت خدا تھی کہ وہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرے، تو اس نے بغیر باپ کے پیدا کر دی۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، اللہ نے ایسی پاکیزہ اور مقدس بی بی کو بغیر شادی کے بیٹا کیوں دیا؟ کیا اللہ سے زیادہ کوئی مریم کو چاہے گا؟ جی نہیں چاہے گا نا۔ تو اس چاہت کا تقاضا کیا یہی تھا کہ اللہ مریم کو باتیں سنواتا کم ظرفوں کی؟ کچھ کہہ رہا ہوں میں، یہ الگ بات کہ جناب عیسیٰ نے جواب دیا اور وہ ایک الگ کا فلسفہ ہے، لیکن ضرورت کیا تھا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ مریم نہ تمہارا باپ ایسا تھا نہ تمہاری ماں ایسی تھی، یہ بچہ کہاں سے؟ تو وہ جب چاہتا ہے مریم کو تو کیا ضروری تھا کہ وہ مریم کو باتیں سناتا، تانے دلواتا؟ اسے شادی کرنی چاہیے مریم کی۔ ان کا آپ سمجھے نہیں، اصل میں قانون پروردگار یہ ہے کہ معصوم کی شادی تو غیر معصومہ سے ہو سکتی ہے، یعنی اگر لڑکا معصوم ہے تو اس کی شادی غیر معصومہ سے ہو سکتی ہے، چاہے مکان میں رہتی ہو چاہے میدان میں رہتی ہو۔ ارے بھائی آج کل بینکنگ کا مسئلہ چل رہا ہے، آج کل انشورنس کمپنیاں آ گئی ہیں تو دروازے کھٹکھٹا کے یہ پالیسی لے لیجئے یہ پالیسی لے لیجئے۔ تو اگر معصوم لڑکا ہے تو وہ مکان والی ہو یا میدان والی ہو اس سے شادی کر لے گا، لیکن اگر معصومہ بی بی ہے تو وہ غیر معصوم لڑکے سے شادی نہیں کرے گی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ چونکہ شریعت مصطفی میں، نوجوانوں سنو، شریعت مصطفی میں شوہر ہے حاکم،
اور زوجہ ہے شوہر کے ماتحت. تو اگر شوہر معصوم ہے تو غیر معصومہ ماتحت ہے، اسے ہونا چاہیے. لیکن اگر زوجہ معصومہ ہے اور شوہر غیر معصوم ہے تو یہ خلاف عصمت ہے کہ کوئی معصومہ غیر معصوم کی ماتحت بنے. ہائے 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 ہائے. لہذا چونکہ عہد مریم میں کوئی معصوم نہیں تھا، اس لیے مشیت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ مریم کی شادی کسی سے ہو. تو دیکھیے پہلی بات تو 100% صحیح ہے کہ معصومہ کی شادی غیر معصوم سے نہیں ہو سکتی. لیکن دوسری بات کہ عہد مریم میں کوئی معصوم لڑکا تھا ہی نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے. جناب یحییٰ جیسا نبی موجود ہے اور یحییٰ رشتے میں ہیں جناب مریم کے خالہ زاد بھائی. ذرا بولے تو سارا مجمع. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، میرا کلیجہ آپ کی ہتھیلی پائے جتنے لوگ بھی ہیں مجلس میں. مگر توفتاً یہ بات چونکہ ایسے مولائی عاشق حسین اور مداح اہل بیت کے دیسے کی مجلس ہے کہ اس وجہ سے فضائل پڑھ رہا ہوں کہ ان کی روح شاد ہو جائے اور خدا ان کے بچوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. میں نے ڈاکٹر غضنفر صاحب کو دیکھا اور زیغم میاں کو دیکھا، دل باغ باغ ہو گیا کہ خدا نے ایسی صالح اولاد عطا کی ہے کہ یہ اپنے والد بزرگوار کو بھولے نہیں ہیں بلکہ ذکر اہل بیت کے ذریعے یاد رکھتے ہیں. اور پورا دن گزر گیا اہل بیت کا ذکر ہو ہی رہا ہے. ذرا سوچئے ان کی روحانیت کس منزل پہ ہوگی. تو پہلی بات تو ٹھیک ہے کہ معصومہ کی شادی غیر معصوم سے، لیکن دوسری بات جو ہے کہ کوئی معصوم تھا نہیں تو جناب یحییٰ تھے اور جناب یحییٰ خالہ زاد بھائی ہیں تو شادی ہو سکتی تھی. اچھا اگر یحییٰ سے نہیں کرنا تھا تو قادر مطلق تھا، مریم کو تانوں سے بچانے کے لیے معصوم خلق کر سکتا تھا. لیکن نہ خلق کیا نہ یحییٰ سے شادی کی، بلکہ بغیر شادی کے بغیر شوہر کے بیٹا عطا کر دیا. ایسا کیوں؟ علماء نے فرمایا بات اصل میں یہ ہے کہ چونکہ مریم کو قرآن میں کہا گیا ہے بطول. نہیں ایسے نہیں، کیا کروں کلیجہ نکال کے ہتھیلی پر رکھ دوں. مریم کو کہا گیا ہے بطول، اور ہماری شہزادی کے تمام القاب میں ایک لقب ہے بطول. تو مریم بھی بطول، زہرا بھی بطول. فرق اتنا ہے مریم بطول صغرا، زہرا بطول کبرا. لیکن بطول تو یہ بھی ہے، بطول تو یہ بھی ہے، میں کچھ کہہ رہا ہوں، بطول یہ بھی بطول وہ بھی. اب قیامت کا دن ہے برابری کا، یوم مسابقہ. اب آدم تو ہٹ گئے، نوح تو ہٹ گئے، ابراہیم تو ہٹ گئے، لیکن اگر یحییٰ سے مریم کی شادی ہوتی اور یحییٰ کو بلایا جاتا تو یحییٰ جانب علی دیکھ کے کہتے یا اللہ باقی فضیلتیں تو علی جیسی ہو نہ ہو مگر ایک فضیلت میں ان کے جیسا ہوں. یہ بھی ایک بطول کا شوہر، میں بھی ایک بطول کا شوہر، یہ بھی ایک بطول کا شوہر، میں بھی ایک بطول کا شوہر. شاید یہی وجہ تھی اللہ نے آواز دی مریم یہ تو گوارا ہے کہ بنا شادی کے تمہیں بیٹا دے دوں، مگر یہ گوارا نہیں ہے کوئی محشر میں علی کی برابری کرے. تمام ہو گئی بات. مریم یہ تو گوارا ہے
کیا آپ کو بغیر شادی کے بیٹا عطا کر دیں، مگر یہ گوارا نہیں کہ کوئی میرے علی کی برابری کرے، یعنی یہ اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ اب یہ گھوروں پہ اگے ہوئے سبزے، یہ اگر برابری کے لیے پر تولیں تو انہیں کترا نہ جائے تو کیا کیا جائے؟ آپ نے غور فرمایا؟ یہ ہیں مریم، لیکن جی چاہتا ہے کہ مریم سے یہ عرض کریں کہ مریم، بے شک آپ نے بڑی مشقتوں سے اپنے عیسیٰ کو پالا، مگر عیسیٰ کے دکھ نہ دیکھے آپ نے، لیکن آپ جس کی کنیز ہیں وہ اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سنبھالے، مقتل کربلا میں بالوں کو پریشان کر کے چلا رہی تھی، ہائے میرا للال، ہائے میرا حسین، ہائے میرا غریب، ہائے میرا شہید۔ مجھے ڈاکٹر غضنفر صاحب نے بتایا، خدا ان کے ہاتھوں میں شفا عطا کرے اور زیادہ سے زیادہ خدمت دین کی توفیق دے اور ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ انہوں نے بتایا کہ مجلس کے بعد شبیہ ذوالجناح کی سواری نکلے گی، تو مصائب اس طرح سے پڑھ دیجئے گا کہ سواری برآمد ہو جائے، اور پھر مولا کے یہ دو نواخان بیان کریں گے، اور آپ ہائے حسین کہہ کے اپنے سینے پہ ہاتھ ماریں گے، ماتم کر لیجئے گا، کوئی ہاتھوں کو باندھنے نہ آئے گا۔ یہ تو سکینہ بی بی کی تقدیر، یہ تو زینب کبریٰ کا مقدر۔ آوازوں کو دبا کے نہ روئیے، ایسی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، یہ بی بی اکیلے روئی تھی کربلا میں، تو کربلا کا جنگل ہل گیا تھا۔ شب عاشور جب روئی تھی زہرا، بلند ہو گئیں آوازیں، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا، حسین علیہ السلام کے نہ لشکر نہ سپاہی نہ کثرت الناس نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس، حسین عباس کے کٹے ہوئے شانے اٹھا چکے، اکبر کے جگر سے برچھی نکال چکے، اصغر کے لہو کو چلو میں لے کے چہرے پر مل چکے، آواز آ چکی، انکار آسماں کو ہے، راضی زمین نہیں، ارے اصغر تمہارا ہوگا ٹھکانہ۔ حسین قاسم کی لاش کے ٹکڑے چن چکے، اپنی ابا کے دامن میں رکھ چکے، حسین برابر لٹا چکے، اور محمد جیسے بھانجوں کو قربان کر چکے، اب کوئی نہ رہا، اکیلے حسین۔ اکیلے حسین، راوی کہتا ہے کہ یوں تو ہر رخصت، نیر بھائی مجلسیں پڑھتے ہیں آپ بھی آقا کی، یہاں بہت سے ذاکرین بیٹھے ہیں، سبھی ذاکر ہیں، ہر شاعر ذاکر ہے مولا کا، اصل ذاکر تو مولا کا مدعی ہے۔
بعض پہلو ایسے ہوتے ہیں کہ بس دل کرتا ہے کہ اسے پڑھتے پڑھتے ہی ان کی خدمت میں چلے جائیں۔ علامہ رشید ترابی بھی یہ فقرہ پڑھتے تھے اور مقاتل میں بھی ہے کہ یوں تو ہر رخصت دردناک تھی مگر دو رخصتیں کربلا میں بڑی دلخراش تھی۔ ایک گیسوں والے کی رخصت اور ایک 3 دن کے بھوکے پیاسے جسے زہرا نے چکی پیس پیس کے پالا تھا، ایک اس کی رخصت۔ راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا گرتا تھا، کوئی بی بی تھی برقعے میں، کالا برقع تھا، کوئی بی بی تھی جو دوڑ کے دامن پکڑ لیتی تھی اور حسین رک جاتے تھے۔ کئی بار یہ واقعہ ہوا، ذرا سوچئے زینب روکتی تو بازو پکڑتی، ام کلثوم روکتی تو بازو پکڑتی، اس کا مطلب کوئی ایسی ننھی بی بی ہے جس کا قد اتنا چھوٹا ہے، دامن پکڑ کے کہہ رہی ہے بابا کس پر چھوڑے جاتے ہو بابا، ارے بابا ان رخساروں پر تماچے جن پر تم نے بوسے دیے۔ ہاں اسی طرح رویا جاتا ہے سوگوارو۔ مولا صبر عطا کریں مرحوم کے بچوں کو، کیا عاشق حسین تھے مرحوم مظفر بھائی، کیا روتے تھے یاد حسین میں، کیا بے چین ہوتے تھے اور کیا آزاداری پر جان قربان کرتے تھے۔ تو بس چند جملے اور میں لسٹ تمام کر رہا ہوں سوگوارو، کیونکہ شبیہ ذوالجناب برآمد ہوگا۔ تو بابا نہ جاؤ، بابا نہ جاؤ، اگر کمزور دل کے لوگ اجازت دیں تو فاضل پڑھوں ری بھائی، عامر بھائی، بہت کم پڑھتا ہوں، عاشور کو عام طور سے یہ پڑھتا ہوں ٹکڑا میں، آج اگر نیئر بھائی اجازت ہو تو پڑھ دوں۔ سیدانیوں نے حلقہ کیا، کہ جاتے ہو تو جاؤ، ہم روکیں گے نہیں، کیونکہ آپ کے وعدے پہ ہمارے بچے قربان اور آپ کے وعدے پہ ہم اسیری کے لیے تیار ہیں۔ تو حضرت خیمے کا پردہ اٹھا، متر دیکھیے حضرت نکلے، آپ خاندانی لوگ ہیں، فرش اعضا پر خاندانی آتے ہیں، ادھر ادھر کے لوگ نہیں آتے۔ ہمارے گھروں کی کچھ تہذیبیں ہیں، یہ ہمارے چھوٹے بھائی میسم یا بیٹھے میں یہاں پر مشہور نوا خان ہیں، لوگ جانتے ہی نہیں، لیکن اگر میں گھر سے نکل رہا ہوں تو ہماری والدہ نے اور ہمارے والد نے یہ تہذیب سکھائی ہے کہ یہ بڑے بھائی ہیں، دیکھو ان کا بیگ جو ہو وہ تم لے کے نکلنا۔ عامر بھائی یہی تو ہوتا ہے، نیر بھائی یہی تو ہمارے گھروں میں ہوتا ہے۔ تو اس زمانے میں گھوڑوں کی سواریاں ہوتی تھی، تو تہذیب جس گھرانے سے چلی ہے، روایت کہتی ہے جب بھی میرا غریب امام کہیں جاتا تھا، نبی جانتے ہو کیا ہوتا تھا؟ جناب اکبر پہلے دوڑ کے لجام فرس کو پکڑتے تھے اور جناب عباس دوڑ کے دوزانو ہو کے بیٹھ جاتے تھے، ہاتھوں میں رکاب سنبھال لیتے تھے۔ حسین جب آتے تھے عباس پیروں میں رکاب ڈالتے تھے، اکبر لجام فرس دیتے تھے۔ آج جو حسین خیمے سے نکلے تو کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں، ایک بی بی کے خیمے کا پردہ اٹھا، ہائے کیا روئے، ایک بی بی کے خیمے کا پردہ اٹھا، حسین اکبر یاد آ رہے ہیں۔ ارے اکبر نے برچھی کھائی تو کیا ہوا زینب ہے، یہ لو لگام فرس سوار ہو جاؤ۔ حسین نے لگام فرس پکڑتے ہوئے رکابوں کو دیکھا،
ایک اور خیمے کا پردہ اٹھا، ایک بی بی کی آواز آئی، آقا آپ کو جس عباس کی یاد آ رہی ہے میں اس کی بیوہ لبابہ، اگر غلام نہیں ہے کنیز حاضر ہے۔ حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، رونا آ رہا ہے تو آوازوں کو جوانوں دبائیے نہیں، ابھی کلیجوں میں طاقت ہے، چلا کے روئیے گا۔ آواز دی، آواز دی، آواز دی، آقا میں حاضر ہوں۔ ادھر سے زینب کبریٰ، ادھر سے جناب لبابہ، حضرت گھوڑے پر سوار ہوئے۔ بس جو روایت پڑھنا چاہتا ہوں، جو عام طور سے صرف عاشورہ کو پڑھتا ہوں، وہ روایت سن لیجئے اور مجلس کو تمام کر دوں۔ حسین نے گھوڑے کو، میری طرف دیکھو نوجوانوں، فرزند رسول نے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ اب حسین کی حالت کیا ہے؟ بھوک پیاس، زخم و بزخم، سینے پہ خون اکبر، چہرے پہ خون اصغر، بازوؤں پہ خون عباس۔ حسین گھوڑے کو ایڑ لگائی، آگے نہ بڑھا، جانتا ہوں بھوکا ہے، پیاسا ہے، حسین کی آخری وعدہ گاؤں تک پہنچا دے۔ اب حسین نہ آئے گا، حیوان ہے، مگر سر کو اٹھا کے اشارہ کیا۔ اب جو حسین نے دیکھا، گھوڑے کے سموں سے مشکل کشا کی پوتی لپٹی ہے۔ اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو نہ لے جا۔ حسین گھوڑے سے اترے، سکینہ کو جدا کیا، کلیجے سے لگایا۔ اللہ نے آپ کو بیٹیاں دی ہیں، آپ میں ایسا کون ہے جو اپنی بیٹی کو نہیں چاہتا؟ میری ماں بہنوں مجلس میں آئی ہو، ایسی کون سی ماں ہے جسے اللہ نے بیٹی نہ دی ہو؟ شاذ بیٹی کو بہت چاہتے ہوں، چلتے چلتے سڑک پر بیٹی کہے بابا مجھے نیند آ رہی ہے، یہیں لیٹو اور مجھے سینے پر سلاؤ، تو آپ اس سے ہزار وعدے کریں گے، مان جاؤ بیٹی، گھر چل کے تمہیں سینے پر سلا لیں گے۔ یہاں سڑک پہ کہاں لیٹ جائے، خاک پہ کہاں لیٹ جائے۔ روایت کہتی ہے کہ حسین نے کلیجے سے لگا کے کہا بیٹی وقت وعدہ قریب ہے، سکینہ جانے دو مجھے۔ سکینہ نے کہا بابا جاؤ، روکتی نہیں ہوں مگر ایک حسرت ہے، اب تو زندہ کی خاک پر سونا پڑے گا، نہ تکیہ ہوگا نہ بستر، آخری بار سینے پر لٹا لو۔ روایت کہتی ہے حسین نے عالم مظلومی میں دائیں بائیں دیکھا اور وہی چلتی رہتی پر لیٹ گئے۔ آجا میری سکینہ، آجا میری سکینہ، پیاسا چلتی ریتی پر لیٹا ہے، سکینہ سینے پر تھپکیاں دے رہے ہیں، سو جا میری بچی۔ تھوڑی دیر کے بعد سکینہ کی آواز تھم گئی۔ حسین سمجھے شاید میری بچی سو گئی ہے۔ اب حسین انتظار میں ہے کہ سکینہ جاگے تو میں میدان کو جاؤں۔ ابھی لمحے گزرے ہوں گے کہ سکینہ چوک کے اٹھی اور بابا کے سینے سے الگ ہوئی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بابا جاؤ الوداع۔ حسین نے کہا سکینہ ابھی تو سینے سے لپٹی تھی، اب خود ہی کہہ رہی ہو جاؤ۔ کہ بابا جب تم نے تھپکیاں دی میری آنکھ لگ گئی، میں نے دیکھا دادی فاطمہ بالوں کو پریشان کر کے آئی، کہہ رہی ہے سکینہ صبح سے رستہ دیکھ رہی ہو، اب نہ رو، اب نہ روک میرے بچے کو۔ حسین مقتل میں آئے، تیروں پہ تیر، تلواروں پہ تلوار، شمر کا کند خنجر، حسین کا سوکھا گلا، منادی کی ندا، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ بیت لمحے میں
مجلس تمام ہے، سوگوارہ ایک لمحے میں مجلس تمام ہے۔ ذوالجناح نے خون حسین میں پیشانی کو رنگا، جانب خیمہ روانہ ہوا، دروازہ خیمہ پاک کے ہی نہیں آیا، سکینہ نکلی، گھوڑے کی حالت دیکھی، اے ذوالجناح تیری کٹی باغیں بتاتی ہے میرا بابا مارا گیا، تیری ڈھلی زین بتاتی ہے میرا بابا مارا گیا، میں اتنا بتا دے وقت زبا میرے بابا کو پانی دیا گیا، یہ پیاسا زبا کیا گیا، واہ غربتا واہ مظلومہ واہ حسینو۔ انجمن حیدری کے تمام ماتمی یہاں آ جائیں اور ایک نوحہ ذوالجناح کے ساتھ اور تعزیہ و شبیہ علم کے ساتھ انجمن حیدری بنارس ایک نوحہ پڑھے گی، اور اس کے بعد نوحہ خان، مشہور نوحہ خان جناب میثم کاظمی صاحب، اور اس کے بعد سفیر اعزا جناب سید امیر حسن عامر صاحب زیارت کریں، آپ حضرات پرسہ دیں شہزادی کو، اور اس کے بعد انجمن حیدری۔